إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا بينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تعریفیں رب ذوالمنن کے لیے جس نے ہم سب کو سورہ کہف کے 15ویں خطبے کو سننے کے لیے یہاں جمع فرمایا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں والی بطحا پر جن کے آنے سے کائنات کے لوگوں کو ہدایت ملی. میرے بھائیو، سورہ کہف کے مضامین میں سے ایک مضمون بڑا اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر تواضع پیدا کرے، عاجزی پیدا کرے. گھمنڈ، تکبر، فخر یہ اللہ کو پسند نہیں. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. اللہ اکڑنے والے سے محبت نہیں فرماتے. انسان جتنا بھی عاجز ہوتا ہے اتنا ہی اللہ اسے بلند فرماتے ہیں. پھر اسی صورت کے اندر پچھلے رکوعوں میں قوم سمود، قوم عاد، قوم فرعون کے تکبر کی طرف اشارہ کیا گیا اور پھر باغ والا قصہ بیان کر کے اس طرف اشارہ کیا گیا کہ متکبر دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی متکبر کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر ان آیات کے اندر جو سبق آموز چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کسی کو علم دے دے، کسی کو اپنی معرفت دے دے تو وہ جتنی معرفت اسے ملے اتنا ہی وہ اپنے آپ کو جھکا دے. اللہ اکبر. ان آیات کے اندر اور اگلی آیات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر ان دونوں کے درمیان جو واقعات پیش آئی ان کا تذکرہ ہے. اور اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ اللہ نے اس قصے کو یہاں بیان کیوں فرمایا. جو حضرات سورہ کہف کی تفسیر سنتے رہے شروع سے انہیں معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ، مشرکین مکہ یہودیوں کے مشورے سے آئے اور آ کر 3 سوال کیے. پہلا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے. اور تیسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ روح
سے متعلق سوال نہیں تھا، بلکہ سوال حضرت موسیٰ اور حضرت خضر سے متعلق تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دینے کے لیے یہ واقعہ سورہ کہف کے اندر بیان کیا۔ دوسرا، یہ اس کے بیان کرنے کی وجہ سنیے، توجہ کیجیے کہ اللہ مشرکین مکہ کو، کافروں کو، دشمنان اسلام کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ اگر میرا نبی، میرا پیغمبر، میرا سونا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب نہ بھی دیں تو ان کی شرافت میں، ان کی عظمت میں، ان کی نبوت میں اور ان کے عزت و تکریم کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم تین گروہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا برگزیدہ پیغمبر اور نبی سمجھتے ہو، اور بہت سارے ایسے مقامات ہیں جو ابھی ثابت ہو جائیں گے، اور اگلے رکوع کے اندر بھی، اگلی آیات کے اندر بھی وہ واضح ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام امور سے واقفیت نہیں تھی، اور عدم واقفیت کی وجہ سے ان کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑا، ان کی نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اگر میرا نبی بالفرض کسی سوال کا جواب نہیں دیتا تو ان کی عزت و تکریم اور نبوت کے اندر کوئی اثر انداز نہیں ہونا چاہیے کسی چیز کو۔ یہ بات باور کروا دی۔ اللہ اکبر۔ امام شوکانی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اللہ نے تنبیہ کے لیے یہ قصہ بیان فرمایا تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ضروری نہیں کہ ہر نبی اور ہر پیغمبر کو ہر قصہ معلوم ہو، ہر چیز کی خبر ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں سے اس عقیدے کو صحیح کر لینا چاہیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو غیب کا علم تھا، وہ ہر چیز جانتے ہیں۔ عقل اور دانش رکھنے والا انسان جب قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو یہ بات اس پر واضح ہو جاتی ہے کہ جو چیز اللہ بتانا چاہے اپنے نبی کو اتنا تو انہیں علم ہے، وہ اپنے علم سے کسی چیز کا علم حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اگر اللہ کوئی چیز مخفی رکھنا چاہے تو وہ اس چیز کو جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش اگر کریں بھی تو وہ ان پر واضح نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو بات آگے بڑھاتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہوئی، اور تیسری وجہ یہاں بیان کرنے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ پیچھے باغ والا قصہ بیان ہوا، اصحاب کہف کا قصہ بیان ہوا، اور اصحاب کہف والا قصہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو یہ بھی قصہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس مناسبت سے اس مقام پر حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے قصے کو بیان کر دیا۔ اس کا پس منظر سن لیجئے کہ یہ واقعہ پیش کیوں آیا، اس کا پس منظر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے سامنے اللہ اکبر بیان فرما رہے تھے، تقریر فرمائی، اور ایسی دلکش، ایسی دلربا، ایسی دل نشین تقریر فرمائی، ایسی خوبصورت تقریر فرمائی کہ حاضرین میں سے جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے رونے لگے، رقت طاری ہو گئی، اشکبار ہو گئی ان کی آنکھیں، اشکوں کی لڑی جاری ہو گئی۔ جب تقریر ختم ہو گئی، تقریر ختم ہو گئی، اللہ اکبر، تو ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، آج تو آپ کی تقریر کمال کی تھی، رلا دیا، دلوں کو نرم کر دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں کہ میرا خیال ہے کہ پوری روح زمین پر آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوگا، کہ آپ سے بڑا کوئی
روئے زمین پر کوئی عالم ہے؟ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس روئے زمین پر انبیاء علیہم السلام کی ذات سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہم السلام نے اس کے جواب میں فرمایا ہاں مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے اس روئے زمین پر. جب یہ بات کہی تو اللہ نے تنبیہ کے لیے، اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور اللہ نے تنبیہ کے لیے فوراً وحی نازل کر دی. یا جبریل علیہ السلام میرے نبی موسیٰ علیہ السلام کو جا کے بتا دو کہ ایک شخص ہے جو آپ سے زیادہ بھی علموں والا ہے. اور وہ تقریر مختصراً کیا تھی؟ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو جمع کیا اور اللہ کے احسانات کو گنوایا کہ اللہ نے تمہیں اپنا محبوب بنا لیا ہے. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اللہ نے تمہارے نبی سے کلام کیا، اللہ نے تمہیں فرعون سے نجات عطا فرمائی، اللہ نے تمہارے لیے دریا میں رستے بنا دیے، اللہ نے تمہارے ہر سوال کا جواب دیا. اتنے اللہ کی نعمتوں کو گنوایا. تو حقیقت یہ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہر انسان سوچے کہ بارش کی قطروں کی طرح اللہ کی رحمتوں کا اور اللہ کی نعمتوں کا نزول ہو رہا ہے. یہ جو ہم بیٹھے ہیں میرے بھائیو، یہ اللہ کی نعمت ہے. میں بول رہا ہوں، میرا یہ بولنا میرے رب کی نعمت اور رحمت ہے. آپ کا یہ سننا اور توفیق آپ کو ملنا یہاں اس مقدس مجمع میں بیٹھنے کی، یہ اللہ کی نعمت، اس کی رحمت ہے. اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں لا تحصوها، ہم کبھی بھی ان کا شمار نہیں کر سکتے. وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اس کی رحمت یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا. کیوں رات کو بنایا؟ تاکہ تم آرام کرو. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، تمہارے لیے رات کو لباس بنا دیا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو تمہارے لیے معیشت کا سبب بنایا. لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم رات کو آرام کرو. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، روزی حاصل کرو اور رزق حلال کے لیے کوشش کرو. یہ رحمت میں تمہیں کیوں دے رہا ہوں، یہ نعمت تم پر میں نشاور کیوں کر رہا ہوں؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اپنے رب کے شکر گزار بندے بن جاؤ. تو معلوم کیا ہوا؟ جب حضرت انسان پر اللہ اپنی رحمتوں کا نزول کرنا چاہے اور نزول فرمائے تو انسان پر ضروری ہے کہ وہ اللہ کی ہر نعمت پر رب کا شکریہ ادا کرے، رب کا شکر گزار بندہ بن جائے. کیونکہ شیطان کا مقصد انسان کو شکر کے رستے سے ہٹانا ہے. جب انسان شکر کے رستے سے ہٹ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو ناشکری کے اس زمرے میں لے آتا ہے. جب وہ اپنے رب کا ناشکرا بنتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق ٹھہراتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے. تو بات یہ عرض کرنے لگا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریر فرمائی. اور دوسرا اس کا پس منظر مختصراً سن لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ، سب سے زیادہ روئے زمین پر آپ کا محبوب انسان کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جو آدمی مجھے یاد رکھتا ہے ہمیشہ، مجھے فراموش نہیں کرتا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا تذکرہ کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا. تم مجھے اکیلے یاد کرو، میں تمہیں اپنے جی میں یاد کروں گا. تم پوری دنیا کے سامنے مجمع میں مجھے یاد کرو تو میں بہتر مجمع میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی فرشتوں کے مجمع میں تمہیں یاد کروں گا. تم یاد تو کرو اپنے رب کو. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکریہ ادا کرو اور میرے کفران نعمت نہ کرو. تو فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے
روئے زمین پر محبوب مجھے وہ ہے کہ جو میرا شکریہ ادا کرتا ہے اور میرا ذکر کرتا ہے، مجھے کبھی فراموش نہیں کرتا۔ اور فرمایا کہ دوسرا سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ تو فرمایا کہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا وہ ہے جو بغیر کسی خوف کے فیصلہ کرے، حق پر فیصلہ کرے، انصاف پر فیصلہ کرے۔ یہ بات ہر آدمی کے لیے جو ہے وہ رہنما اصولوں میں سے ہے کہ باپ ہو وہ جب اس کے سامنے مقدمہ آئے، دونوں بیٹوں کا، بچوں کا مقدمہ آئے، وہ اپنی محبت کو پس پش ڈال کر حق پر فیصلہ کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور حکمران کے لیے بھی یہ رہنما اصولوں میں سے ہے کہ وہ بغیر کسی خوف کے فیصلہ کرے اور حق پر فیصلہ کرے، انصاف کرے۔ لیکن افسوس آج ہمارے ملکوں میں انصاف نہیں ہے، انصاف کو خریدنا پڑتا ہے۔ بارگاہ رسالت میں ایک مقدمہ آیا اور فاطمہ نامی عورت جو بڑے قبیلے کی تھی، عزت والے قبیلے سے اس کا تعلق تھا، مال والے قبیلے سے اس کا تعلق تھا، لوگوں نے سفارش کی اور کہا کہ آپ اسے چھوڑ دیجئے۔ میرے نبی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی قومیں اسی لیے تباہ ہوتی رہیں کہ امیر لوگوں کو، سٹیٹس والے لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا اور غریب لوگوں پر حد قائم کر دی جاتی۔ فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر اس فاطمہ کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو اگر اس نے خدا نہ خواستہ چوری کی ہوتی، میں محمد آج فاطمہ بنت محمد کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے انصاف، یہ ہے بغیر کسی روب کے فیصلہ کرنا۔ اور تیسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ کیا کہ اے اللہ یہ بتائیے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے اس دنیا پر، اس روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ سب سے بڑا عالم ہے کہ جس کو میں نے علم دیا وہ صرف اس علم پر اکتفا نہ کرے بلکہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے دوسرے علماء کی طرف بھی جائے۔ پھر آپ نے کہا کیا مجھ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ تو اللہ نے فرمایا جی ہاں آپ سے بڑا بھی عالم ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا اے اللہ بتائیے کہ وہ شخصیت کون ہے کہ جو مجھ سے بھی بڑا عالم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا بندہ خضر علیہ السلام ہے۔ اور نکل پڑیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر تڑپ پیدا ہوئی کہ میں علم حاصل کروں۔ تو یہ کسی اہل علم کی زیارت کرنا، کسی ایسے شخص کی زیارت کے لیے جانا، اس کی خدمت میں بیٹھنا، اس کے پاس جانا اور اس سے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا، یہ سنت انبیاء ہے علیہ السلام۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے، علم کی تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، سفر اختیار کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے رستوں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ مجاہدہ کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ نکل پڑتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لنہدینہم سبلنا کہ ہم ان کے رستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ اور یوں سمجھیے اللہ ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں تم میری معرفت حاصل کرنے کے لیے، میرے نبیوں کی وراثت کو حاصل کرنے کے لیے نکلو تو صحیح، میں تمہاری انگلی پکڑ کر تمہیں جنت کے رستے کا راہی بنا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں، جس کو اللہ نے علم دے دیا، جس کو اللہ نے علم دے دیا، جس کو اللہ نے یہ نور دے دیا، جس کو یہ چراغ مل گیا، لوگوں میں یہاں یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں، یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ علم وہ ہے جو انسان کے سینے میں عاجزی پیدا کرے، اس کے افعال میں عاجزی پیدا کر دے۔ علم وہ ہے جس کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، علم وہ ہے جس کو جھکنا نصیب ہو جائے، علم وہ ہے کہ جو اس کو
اپنے رب کے سامنے جھکا دے، علم وہ ہے جو اسے جنت کے رستے کا راہی بنا دے، اسے تقوی کے رستے کا راہی بنا دے۔ یہ علم ہے، یہ علم روشنی ہے، یہ علم چراغ ہے، اور جو علم اسے جہنم کے رستے کا راہی بنا دے، جو اسے شیطان کا پیروکار بنا دے، جو علم اسے اپنی خواہشات پر عمل کرنے کے لیے مجبور کرے، تو وہ علم نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے وہ جہنم کے رستے پر اسے گامزن کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ جس کے پاس قرآن کا علم نہیں، جس کے پاس حدیث کا علم نہیں، جس کے پاس حق کا علم نہیں ہے، تو وہ دنیا کا ظاہری علم ہے، اور حقیقتاً وہ دنیا کے اس کامیاب علم سے محروم ہے، اور آخرت کے علم سے بھی وہ محروم ہے۔ اور جو علم انسان کو اپنے رب کا، اس کے سینے میں رب کا علم، رب کا خوف پیدا نہ کرے، تو وہ سمجھ جائیے کہ وہ علم نہیں بلکہ جہالت ہے۔ اللہ اکبر۔ مختصراً ایک حدیث سن لیجئے کہ ایک صحابی کہتے ہیں، حضرت کثیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں دمشق میں ایک مسجد میں پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے، اور ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں مدینہ رسول سے آیا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آیا ہوں، مدینہ سے آیا ہوں، اور صرف اس لیے آیا ہوں تاکہ میں علم حاصل کر سکوں، اور ایک حدیث جو آپ بیان فرماتے ہیں اسے میں سننے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے مدینے والے سے اور اس کی زبان سے یہ سنا ہے کہ جو آدمی اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پاؤں کو بچھا لیتے ہیں، اور فرمایا کہ ساری کائنات کی چیزیں حتیٰ کہ سمندروں کے اندر تیرنے والی مچھلیاں علم حاصل کرنے والے شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، اور فرمایا کہ جس کو اللہ علم دے دے، جسے اللہ عالم بنا دے، جس کے سینے کو اللہ علم سے منور کر دے، فرمایا کہ وہ حقیقتاً انبیاء کا وارث ہے۔ اللہ اکبر۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی کا انتخاب کیا یوشع بن نون۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوشع بن نون، یہ تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے کہ یہ بھانجے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اور ان کی زندگی کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات میں ہی اللہ نے ان کے سر پر تاج نبوت سجا دیا تھا، اور یہ وہی یوشع بن نون ہے کہ جن کی قیادت و سیادت میں بنی اسرائیل نے فلسطین کو فتح کیا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے، ان کی اولاد افراسین میں سے تھے یوشع بن نون۔ آپ نے فرمایا کہ تیار ہو جاؤ کیونکہ ہم نے ایک لمبے سفر پر جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے قبل جب ارادہ کیا کہ میں زیارت کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے لیے نکلوں، تو اللہ سے عرض کیا اے اللہ یہ بندہ مجھے کہاں ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ مجمع البحرین، جو دو دریاؤں کو ملانے والی جگہ ہے، فرمایا کہ یہ بندہ تمہیں وہاں ملے گا۔ فرمایا کہ ان کی ملاقات کے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے تاکہ یہ نشانی واقع ہو، مجھے پتہ چل جائے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں میری ملاقات ان کے ساتھ ہونی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک تلی ہوئی مردہ مچھلی لے جاؤ اپنے ساتھ، جس مقام پر میں روح ڈالوں گا اور وہ تم سے غائب ہو جائے، تم یہ سمجھنا کہ وہ مقام ملاقات کا مقام ہے۔ آپ نے حکم دیا اپنے رفیق یوشع بن نون علیہ السلام کو کہ مردہ تلی ہوئی مچھلی ساتھ لے چلو،
اور یہ یاد رکھنا کہ یہ سفر لمبا بھی ہو سکتا ہے اور تھکن سے بھرپور ہو سکتا ہے، اس میں رکاوٹیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میں جب تک ملاقات نہیں کروں گا، چاہے میرے پوری زندگی اسی میں گزر جائے، میں مڑ کے واپس نہیں آؤں گا۔ قرآن نے یوں بیان کیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا اپنے نوجوان کو، میں ہرگز باز آنے والا نہیں ہوں یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں وہ دو دریاؤں کو ملانے والی جگہ پر، یا میں مدت دراز تک چلتا رہوں۔ یہ مجمع البحرین کہاں ہے؟ بہت سارے اقوال ہیں، مختصر بعض کہتے ہیں بحر روم، اور بحر فارس کو ملانے والی جگہ کو مجمع البحرین کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ جو ہے بحر اندلس ہے، بعض کہتے ہیں یہ مقام افریقہ میں ہے۔ بہرحال جہاں بھی ہے، یہ قرآن مجید کا سمجھنا اس پر منحصر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہوا یہ کہ یہ چلتے رہے، سفر کرتے رہے دریا کے کنارے۔ ایک مقام ایسا آیا، یہ تھک ہار کر ایک چٹان پر لیٹ گئے، سو گئے، عالم منام میں چلے گئے، نیند کی وادیوں میں گم ہو گئے۔ اچانک یوشع بن نون علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مچھلی حرکت کرنے لگی اور ایک دم تھیلے سے نکلی، راستہ بناتے ہوئے جو ہے وہ دریا کے اندر داخل ہو گئی، اور جہاں جہاں وہ راستہ بناتی پانی جامد ہو جاتا، رک جاتا، محراب نما راستہ بن جاتا۔ یوشع بن نون نے جب یہ واقعہ دیکھا تو چاہا کہ میں اپنے استاد کو، اپنے نبی کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جگاؤں اور انہیں یہ واقعہ بتاؤں، لیکن خیال آیا کہ استاد سو رہے ہیں۔ شاگرد ہمیشہ اپنے بڑوں کا احترام کیا کرتا ہے، کہا کہ میں تکلیف نہیں دوں گا، جب اٹھیں گے تو پھر بتا دوں گا۔ تو ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ دیر بعد آنکھ کھلتی ہے، فوراً کہا کہ اٹھو 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 اٹھو، جلدی کرو، اپنے سفر پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ دونوں بھول گئے، جلدی میں حضرت یوشع بن نون بتانا بھول گئے اس واقعے کو، اور یہی تو وہ مقام تھا جہاں ان کی ملاقات ہونی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پوچھنا بھول گئے۔ حالانکہ پیچھے جب سفر شروع کیا تھا بار بار تاکید کر رہے تھے کہ اس کا دھیان رکھنا، جہاں اس کے اندر روح آئے گی یہ تم سے غائب ہو جائے گی، ہم سے غائب ہو جائے گی، یہ وہ مقام ہوگا جہاں ہماری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔ لیکن وہ بھول گئے، اور کیا کہا قرآن نے؟ فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما، ایسی جگہ پر پہنچے جو دو دریاؤں کو ملانے والی تھی، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو وہ بھول گئے دونوں، حضرت یوشع بن نون بتانا بھول گئے کہ جو واقعہ دیکھا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھنا بھول گئے کہ بھائی وہ کچھ ہوا تو نہیں تھا، اور اس نے راستہ بنا کے وہ داخل ہو گئی اس کے اندر سمندر میں، پانی میں۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا، جب وہ اس رستے سے آگے نکل گئے تو انتہائی تھکن ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ لاؤ ناشتہ لاؤ ہمارے لیے، وہ جو تلی ہوئی مچھلی ہے اسے نکالو، ناشتہ کریں۔ اس سفر نے تو بلا شبہ ہمیں بڑی تھکاوٹ میں ڈال دیا ہے، بڑے کٹن مرحلے سے ہم گزرے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مقام سے پہلے انہوں نے اتنا سفر کیا تھا لیکن انہیں اتنی تھکاوٹ نہیں ہوئی تھی جتنی تھکاوٹ انہیں اس مقام سے گزرنے کے بعد ہوئی۔ تو اب یاد آیا حضرت یوشع بن نون کو، ہو میں تو بھول ہی گیا، شیطان نے مجھے بلا دیا کہ میں تذکرہ کروں۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت۔ کہا کہ آپ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے ہیں
جو چٹان تھی اس کے بعد جب ہم ٹھہرے تھے پھر میں بھول ہی گیا اس مچھلی کو. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، شیطان نے مجھے فراموش کرا دیا کہ میں اس کا تذکرہ کروں. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس نے بڑی عجیب طریقے سے ایک رستہ بنا لیا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قال ذلک ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. اور بھیا یہ وہی تو وہ مقام تھا جس کی ہمیں تلاش تھی. اور پھر وہ اپنے قدموں کے نشانات پر دونوں واپس لوٹ گئے. یہاں آخری بات، حضرت یوشع بن نون کیوں بھولے؟ تفسیر بیضاوی کے اندر امام بیضاوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ اللہ کی قدرت کاملہ کو دیکھ کر اور اس نشانیوں کو دیکھ کر، یعنی وہ کس طرح اس کے اندر روح پڑی، پھر وہ نکلی اور اپنا رستہ بناتی گئی اور پانی جامد ہوتا گیا. فرمایا کہ اللہ کی قدرت کاملہ کے اندر اتنے محو ہوئے، اتنے غوطہ زن ہو گئے کہ وہ بھول ہی گئے کہ میں نے اس کا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کرنا ہے. تو بہرحال آگے ان کی ملاقات کیسے ہوئی حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ، اور وہ واقعات کیا پیش آئی، زندگی رہی. تو 16ویں خطبے کے اندر جو ہے وہ ہم جو ہے اس کا تذکرہ سنیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور آج کے خطبے سے ایک بات واضح ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہر علم والے سے زیادہ علم والے موجود ہیں، اور جس کو بھی اللہ علم دے دے وہ یہ نہ سمجھے کہ بس مجھے جتنا علم مل گیا یہ میرے لیے کافی ہے، اس پر اکتفا نہ کرے، بلکہ وہ اپنے علم کو حاصل کرنے کے لیے اگر دوسرے اہل علم کے پاس بھی اسے جانا پڑے تو اس کے اندر اپنے اندر عاجزی پیدا کرتے ہوئے ان کے آستانے پر بھی پہنچ جائے. اللہ تعالی ہم سب کے اندر عاجزی پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.